ٹھیک ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. گزشتہ ہفتہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی اس حدیث کا تذکرہ ہوا تھا جس حدیث کے اندر 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے تھے، اور غار کے دہانے پر ایک بہت بڑی چٹان نے آ کے غار کے دہانے کو بند کر دیا تھا. پھر تینوں نے اپنی زندگی میں جو کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اسے وسیلہ بنا کر انہوں نے اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی یہ فریاد سن بھی لی تھی جب انہوں نے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا اور چٹان غار کے دہانے سے ہٹ گئی تھی، اور خوشی خوشی وہ لوگ نکل کے اپنی راہ پر چل پڑے تھے. یہ حدیث بخاری شریف میں 5 جگہ پر ہے. کتاب البیوع حدیث نمبر 2215، کتاب الحرث والزراعہ حدیث نمبر 2333، کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3465، کتاب الآداب حدیث نمبر 5974، کتاب الاجارہ حدیث نمبر 2274. احادیث کے تذکرے کے بعد ریاض صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ آیا اس لڑکی کو اس آدمی نے جو اس سے اپنا منہ کالا کرنا چاہتا تھا 100 دینار دیا تھا یا 120 دینار دیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کیا وہ شادی شدہ تھی اور اس کے شوہر اور بچے بھی تھے یا نہیں؟ بخاری شریف کی ان 4 جگہوں پر کتاب البیوع، کتاب الحرث والزراعہ، کتاب احادیث الانبیاء، کتاب الآداب کے اندر یہ ہے کہ فطلبت منها فابت علی حتی آتیها ب100 دینار. ہم نے اس سے اس کا نفس طلب کیا، اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے انکار کر دیا جب تک کہ میں اسے لا کے 100 دینار دے نہ دوں. حدیث نمبر 2272 کے اندر، یہ بخاری شریف کے اندر ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بیچاری جو ہے ایک بار قحط کا شکار ہوئی، پھر وہ اس آدمی کے پاس آئی تو اس آدمی نے اس شرط پر کہ مجھے اپنے نفس کو میرے حوالے کر دو، اس عورت کو 120 دینار دیا. مسلم شریف میں بھی 100 دینار کا تذکرہ ہے. بخاری شریف میں 4 جگہوں پر 100 دینار کا تذکرہ ہے، اور 5ویں جگہ پر کتاب الاجارہ کے اندر حدیث نمبر 2272 کے اندر ہے کہ 120 دینار دیا. تو اس میں تطبیق یہ ہوگی کہ اس عورت نے 100 دینار ہی مانگا تھا، مگر اس نے اپنی خوشی سے زندگی کی تمنا پوری ہو رہی ہے 20 دینار اپنی طرف سے اور بڑھا کے دے دیا تھا. تو گویا حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس نے 100 دینار مانگا تھا، مگر اس نے اپنی طرف سے 120 دینار دے دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سینکڑے کا لحاظ کیا، سینکڑے کا تذکرہ کیا
لیکن جو کثرت تھا یعنی اکائیاں تھی اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن راجح یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنی خوشی سے اسے 120 دینار دے دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا وہ شادی شدہ تھی اور اس کے شوہر اور بچے تھے؟ جی ہاں، وہ شادی شدہ تھی، اس کے شوہر اور بچے تھے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے علاوہ سنن ابی داؤد اور طبرانی کی المعجم الاوسط اور حدیث کی اور دوسری کتابوں میں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابیں علم حدیث میں مشہور ہیں، الجامع الکبیر، الاوسط اور الصغیر۔ ان کی جو دوسری کتاب ہے الاوسط، پہلی کتاب جو کبیر ہے جامع کبیر، وہ اس کے بہت سارے حصے غائب ہیں، پھر بھی 20 سے 23 جلدوں میں وہ چھپی ہوئی ہے، اور الجامع الاوسط جو ہے یہ تقریباً 10-11 جلدوں میں ہے، اور سنن ابی داؤد اس میں بھی حدیث ہے، لیکن حدیث کے راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوسط جو ہے کتاب الاوسط یا جامع الاوسط، اس میں حدیث نمبر 2328 ہے، اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 18417 ابو داؤد شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو حدیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، اور حدیث کے راوی ہیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ میں اس کے پیچھے پڑا رہا مگر وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک بار سخت تنگی ہوئی، قحط پڑ گیا تھا، وہ میرے پاس آئی۔ بعض روایات کے اندر ہے ایک بار آئی، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں، جب تک اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرو گی میں نہیں دوں گا۔ دوسری بار آئی، تیسری بار اللہ رب العالمین کے نام سے اس نے مانگا، لیکن میں نے پھر بھی نہیں دیا، اور میں کہتا رہا لا واللہ ما ہوا دون نفسی، تیرے نفس کے علاوہ اور اس کی کوئی قیمت نہیں، میں نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے جا کے اپنے شوہر سے کہا، اس کے معنی وہ شادی شدہ تھی، وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ لِزَوْجِهَا، گئی اور اس نے اپنے شوہر سے ذکر کیا، سخت بچے بھوکوں مر رہے تھے، شوہر بھی پریشان تھا، فقال لها اعطیہ نفسکی واغنی عیالک، کہا ٹھیک ہے تم اپنا نفس دوست کے حوالے کر دو، اس کی خواہش پوری کر دو، اور اپنے بچوں کو بھوکمری سے بچا لو۔ اس کے معنی وہ شادی شدہ تھی اور اس کے بچے بھی تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب اس نے 120 دینار دے دیا اور بالکل تیار ہو گیا، کپڑا وغیرہ ہٹا دیا، گویا اس کے اوپر سوار ہو گیا، لیکن جمع کرنے سے پہلے وہ لڑکی کانپ اٹھی۔ حدیث میں ہے ارتعدت من تحتی، کہتا ہے کہ میرے نیچے جو ہے وہ کانپ اٹھی۔ میں نے کہا کیوں ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا اخاف اللہ رب العالمین، اس عورت نے کہا کہ میں اس اللہ سے ڈر رہی ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اگر یہ شادی شدہ نہ ہوتی تو آسان تھا، کوئی سے شادی کر لیتا، لیکن چونکہ شادی شدہ تھی اس لیے شادی نہیں کر سکتا تھا، اور عورت بھی بالکل حیادار تھی اور پاک دامن تھی، اس لیے اس نے شوہر سے بھی اجازت لیا، تو بھوک مری کے ڈر سے
شوہر نے اجازت دے دیا، اس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہی ہوں۔ آدمی کہتا میں نے کہا تم اس سختی اور تنگی کے موقع پر اللہ سے ڈر رہی ہو تو میں کشادگی کے موقع پر اللہ سے کیوں نہ ڈروں؟ کہتا ہے کہ میں نے پھر وہ برا کام نہیں کیا اور 120 دینار یا اشرفیاں، اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں جو میں نے اسے دے رکھی تھیں میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہو اس مصیبت کو ٹال دے۔ چنانچہ چٹان ٹل گئی اور تینوں خوشی خوشی نکل بھاگے۔ اب آگے جس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ مزدور تھے، اس میں سے ایک مزدور نے اپنی مزدوری نہیں لی تھی اور اس سلسلے میں کئی جگہ پر یہ ہے کہ وہ گائیں تھی جو اس نے خرید کے تجارت کر کے کیا تھا۔ اس میں حدیث نمبر 2215 بخاری شریف میں ہے، اس میں کہ کہہ رہا کہ اللہ انی استاجرت اجیرن بفرق من ذرہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا ایک فرق ذرہ کے بدلے میں، یعنی مکئی۔ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے پھر کیا کیا، جب وہ چھوڑ کے چلا گیا تو پھر میں نے فزرعت، لیکن وہ چھوڑ کے گیا کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ چھوڑ کے اس لیے گیا ہے جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے، یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو کام پر کچھ مزدور شرط کے ساتھ اتنی مزدوری دیں گے، ایک فرق، یعنی ایک فرق ہوتا ہے 3 سا کا، 3 سا کا مطلب یہ ہے کہ 6528 گرام، 3 سا ہوتا ہے 6528 گرام کا، اور ایک سا ہوتا ہے 2176 گرام، یعنی 2 کلو 176 گرام۔ تو اتنے پر اس نے رکھا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کچھ لوگوں کو اجرت پر کام پر مزدوری کے بدلے میں رکھا تھا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا دوپہر کو، لوگ صبح سے کام کر رہے تھے، دوپہر کو آیا تو میں نے اسے اسی شرط پر رکھا جس شرط پر اور دوسرے لوگوں کو رکھا تھا کہ اتنا مزدوری دیں گے۔ تو اس نے آدھے دن میں اتنا کام کیا جتنا اور لوگوں نے پورے دن میں کام کیا تھا، تو میں نے اسے پوری مزدوری دی، میں نے کمی نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا جب بیچارے نے کوئی کمی نہیں کی ہے اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو پہلے تھے جنہوں نے پورے دن میں جتنا کام کیا تھا، اس نے آدھے دن میں کام کیا تھا، تو میں نے اسے پوری مزدوری دے دی، ایک فرق پورا۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے اعتراض کر لیا، کہا اسے ہم لوگوں کے برابر دے رہے ہو، ہم تو پورا دن کام کرتے رہے اور اس نے آدھا دن کام کیا ہے۔ کہتا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے تیری مزدوری میں کوئی کمی نہیں کیا ہے، باقی ہم نے اسے دیا اپنا مال دیا ہے اور مجھے اپنے مال میں تصرف کا اختیار ہے۔ ہاں اگر ہم نے کوئی کمی تمہاری مزدوری میں کی ہوتی تو تم اعتراض کرتے، مگر وہ ناراض ہوا، غصے میں چلا گیا اور چھوڑ دیا۔ اس نے بہت دنوں کے بعد آیا جبکہ وہ ضعیف اور کمزور ہو چکا تھا، اور آ کے اس نے کہا اللہ کے بندے میری مزدوری دے دو۔ تو پہلے تو پہچانا نہیں، بعد میں پہچانا تو کہا میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، کسی دن تو آؤ اپنی مزدوری لے لو۔ اس کے بعد کہا دیکھو یہ جتنا مال ہے سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر کچھ صدقہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مذاق نہ کرو۔ کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لے گیا۔ اب سوال یہ ہے، بات اکثر روایتوں میں ہے کہ وہ گائے اور اس کے چرواہے، لیکن بخاری شریف کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ صرف گائے نہیں بلکہ اونٹ اور بکریاں اور غلام بھی۔ چنانچہ
حدیث نمبر 2333 جو بخاری شریف کے اندر ہے، اس کے اندر وہ آدمی کہہ رہا کہ میں نے 2272 کے اندر کہہ رہا کہ میں نے کچھ مزدور رکھے تھے اور سب کو ان کی مزدوری دے دیا، ایک آدمی کے سوا اس نے مزدوری نہیں لیا اور چلا گیا۔ میں نے پھر اس کے اندر محنت کی، اس کو اور کام پہ لگایا، فثمرت اجرا حدیث میں ہے، تو اس سے بہت زیادہ مال ہو گیا۔ جب وہ مانگنے آیا تو میں نے کہا یہ اونٹ اور بکریاں اور گائے اور یہ غلام یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ مکئی 1 سا مکئی، ایک فرق مکئی 3 سا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 سا یعنی 1 فرق چاول۔ سوال یہ ہے کہ چاول دیا تھا کہ مکئی دیا تھا، یہ بھی اختلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مکئی اور چاول کی قیمت تقریباً ایک ہی تھی، کسی کو مکئی دیا تھا اور کسی کو چاول دیا تھا۔ چاول طبعاً وہ کوٹنے سے پہلے دھان دیا تھا، تو کہیں عروس کا تذکرہ ہے چاول اور کہیں ذرا کا تذکرہ ہے مکئی کا۔ اس نے کیا کیا، کہیں یہ ہے کہ اس نے اس سے کھیتی کیا، بعد میں یہ سب خریدا، کہیں یہ ہے کہ اس نے گائے خریدا۔ اصل یہ ہے کہ اس نے اس مکئی یا چاول کو زمین میں ڈالا، اس سے کھیتی میں برکت ہوئی اور اتنا مال ہو گیا کہ وہ کچھ خرید سکے۔ اس نے اس غلے سے گائے کا ایک بچہ خریدا، فصیلہ من البقر، گائے کا ایک بچہ خریدا، اور پھر اس کے اتنی برکتیں ہوئی کہ گائیں بھی بہت زیادہ ہو گئی، اونٹ بھی، بکریاں بھی اور غلام بھی۔ چونکہ ابتدا گائے سے ہوئی تھی، نیز گائے ہی زیادہ رہی ہوں گی، اس لیے بعد حدیثوں کے اندر صرف گائے اور اس کے چرواہے کا تذکرہ ہے، جبکہ بخاری شریف کی 2272 نمبر حدیث کے اندر ہے کہ فَقُلْتُ لَهُ كُلَّ مَا تَرَى مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، جو کچھ ہے سب تیرا ہے۔ ما تَرَى مِنْ أَجْلِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، یہ اونٹ اور گائیں اور بکریاں اور غلام جو کچھ دیکھو سب تمہارا ہے۔ اصل کیا ہے، غلہ تھا، غلے کو اس نے کھیتی میں ڈالا، کاشت کی، غلہ زیادہ ہو گیا تو گائے کا ایک بچہ خریدا، پھر گائے کے بچے سے اس نے جو ہے اور بچے دیے، پھر بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے کچھ اونٹ اور بکریاں، کچھ غلام بھی خریدے۔ لیکن ان حدیثوں کے اندر گائے کا تذکرہ اس لیے اس میں یہ نہیں ہے کہ گائے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل گائے ہی ہے، گائے سے ابتدا ہوئی تھی، یا گائیں اور اس کے چرواہے زیادہ تھے، اس لیے خالی ان کا تذکرہ کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس عورت کو اس آدمی نے 120 دینار دیا تھا، اور وہ شادی شدہ تھی، اس کے بچے بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں انسان جب بھوک سے مر رہا ہو تو وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، چنانچہ اس حالت میں اس نے شوہر سے اجازت لینے کے بعد، پاک دامن تھی، برے کام کے لیے تیار ہوئی، مگر اللہ رب العالمین نے اسے بچا لیا، اور اس نے یا تو مکئی دیا تھا یا چاول، دونوں چیزیں موجود تھیں، اور اس کے ذریعے سے اس نے کھیتی کیا، پھر گائے کا ایک بچہ خریدا، اور اس کے بعد اسی میں پھر وہ مال بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ گائے کے ساتھ اونٹ، بکریاں اور ان کے چرواہے اور کچھ غلام بھی ہوئے، اور اس نے وہ سب اسے دے دیا، کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ گویا جو سوال تھا کہ آیا وہ 100 دینار دیا کہ 120 دینار، 120 دینار دیا، نیز وہ شادی شدہ تھی، اس کے بچے بھی تھے، اور جس آدمی نے یہ کہا کہ ہم نے ایک فرق یعنی 3 سا غلہ رکھ کے بدلے میں مزدور رکھا تھا، چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہم نے اس سے پہلے کھیتی کی، غلے سے پھر گائے کا ایک بچہ خریدا،
اس کے بعد اس نے اور بھی بچے دیے، پھر بڑھتے بڑھتے اتنی گائیں ہو گئیں کہ انہیں بیچ کر ہم نے کچھ اونٹ بھی خریدا، کچھ بکریاں بھی خریدا، کچھ غلام بھی خریدے، اور اس طرح سے جب وہ آدمی بہت دنوں کے بعد آیا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا، یاد دلایا کہ میں اپنی مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، تو میں نے کہا کہ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا اور سب کچھ اس کو دے دیا۔ ان حدیثوں کے تذکرے کے بعد حدیث کی شرح میں ایک صاحب کہتے ہیں اس حدیث سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، اور آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا یہی مطلب ہے، اس اللہ کی طرف نیک اعمال کا وسیلہ ڈھونڈو۔ جو لوگ بزرگوں ولیوں کا واسطہ ڈھونڈتے ہیں یا محض ذات نبی کو بعد وفات بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں، وہ ایسا عمل کرتے ہیں جس پر کتاب و سنت سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم بتائیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے وسیلے سے بارش طلب کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، تو ہمیں بتائیں گے کہ وہاں ذات کا وسیلہ نہیں تھا بلکہ دعا کا وسیلہ تھا۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی کو وسیلہ بنا کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے پانی طلب کر لیتے۔ لیکن یہ سب باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آئیں گی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اور کوئی سوال نہیں ہے نا؟ واضح ہو گیا نا؟ واضح یہ ہے کہ 120 دینار دیا تھا۔